السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام پیارے طلباء کو میری طرف سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ مکمل خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگ دین اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کی وہ صبح اور شام اور اس کا ایک ایک لمحہ پورے دن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے۔ تو پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم جماعت سوم میں مضمون اردو، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا اردو قواعد سے متعلق آج ہم ایک نئے عنوان سے متعلق ہم امور کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے سامنے شو ہوگا، لیکن اس سے پہلے چند گزارشات جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ بیٹا ایک تو یہ کہ صفائی کا اہتمام کیجیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیا کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت دن میں نا، اور اسی طرح موقع محل کی دعائیں، اپنے بڑوں کی خدمت، جیسے کہ اپنے امی ابو کے پیر دبانا، سر دبانا، رات کو سونے سے پہلے ان کی دعائیں لینا بغیر کسی مطلب و غرض کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں۔ اچھا پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اردو زبان سے ہم سچی محبت کریں، یہ ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے، اس کی ترقی کے لیے ہم کوشش کریں، اور اس کو سیکھنے میں جتنے امور ہیں ان کو مکمل دلچسپی سے اس میں شرکت کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز طلباء کرام، آپ اپنی اسکرین پر سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ دیکھیے، اردو قواعد میں ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے فعل۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے فعل، اور آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو آج انشاءاللہ میں آپ کو سکھلاؤں گا، انشاءاللہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور بآسانی سمجھ بھی جائیں گے مثالوں کے ذریعے سے۔ تو اس میں سب سے پہلا عنوان ہے فعل، اور فعل کی اقسام، یعنی فعل بھی پڑھیں گے، فعل کو سمجھیں گے، اور اس کی اقسام یعنی اس کی ٹائپس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، فعل کی تعریف کو سمجھ لیجئے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے ورب، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو تمام کیے جانے والے کام فعل کہلاتے ہیں۔ بہت آسان تعریف ہے، تمام کیے جانے والے کام فعل کہلاتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں نے 3 مثالیں اس اسکرین پر ٹائپ کی ہیں بیٹا۔ پہلی مثال کیا ہے؟ یہ امجد سے مراد کوئی خاص امجد نہیں ہے، دیکھیں امجد نے کھانا کھا لیا تھا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا تھا، امجد نے کھانا کھا لیا تھا۔ اچھا، نمبر 2 ہے واجد کتاب پڑھ رہا ہے، واجد کتاب پڑھ رہا ہے۔ اگلا جملہ یہ ہے عاصم اگلے ماہ لاہور جائے گا، عاصم اگلے ماہ لاہور جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ تمام کیے جانے والے کام جو گزشتہ زمانے میں کیے ہوں، موجودہ زمانے میں کیے جا رہے ہوں، یا آئندہ زمانے میں کیے جائیں گے، یا ان کا کرنے کا ارادہ ہے، یہ سب فعل کہلاتے ہیں۔ اب ہم فعل کی اقسام کی طرف نیکسٹ سلائیڈ میں جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پر سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے، غور سے پڑھیے کہ جملے کے اعتبار سے فعل کی اقسام، ٹھیک ہے، یعنی کتنی ہیں ابھی پتہ چلے گا۔ جملے کے اعتبار سے فعل کی اقسام، ٹھیک ہے۔ تو جملے کے اعتبار سے فعل کی مشہور 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ جملے کے اعتبار سے فعل کی مشہور 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے اسکرین پہ، دیکھیے فعل ماضی، فعل ماضی۔ نمبر 2 فعل حال، فعل حال۔ نمبر 3 فعل مستقبل، فعل مستقبل۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ سب سے پہلے فعل ماضی کی تعریف اسکرین پر دیکھیے اور اس کو سمجھیے مثالوں کے ساتھ۔ وہ یہ ہے، دیکھیں جو کام گزرے ہوئے یعنی پچھلے زمانے میں، جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیے جا چکے وہ فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیے جا چکے وہ فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ فار ایگزامپل، خرم نے قرآن کریم حفظ کر لیا، خرم نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ نمبر 2 اکرم نے عربی زبان سیکھ لی، اکرم نے عربی زبان سیکھ لی۔ ان دونوں امور کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہے، گزرے ہوئے زمانے سے ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اب آپ اپنی اسکرین پر سلائیڈ نمبر 4 بیٹا دیکھ رہے ہیں۔ اس میں فعل کی دوسری قسم جس کا نام ہے فعل حال، فعل حال کی تعریف اور مثالیں میں نے وہ ٹائپ کی ہیں آپ کے لیے بیٹا۔ تو اس کو سمجھیے کہ جو کام موجودہ زمانے میں کیے جا رہے ہوں، جو کام موجودہ زمانے میں کیے جا رہے ہوں وہ فعل حال کہلاتے ہیں، وہ فعل حال کہلاتے ہیں۔ جو کام موجودہ زمانے میں یعنی اس وقت جو کیے جا رہے ہیں وہ فعل حال
کہلاتے ہیں۔ مثلاً حذیفہ کھیل رہا ہے، یہ کسی خاص حذیفہ کا مسئلہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ سمجھائیں، حذیفہ کھیل رہا ہے۔ نمبر 2 مثال ہے حامد نماز پڑھ رہا ہے، حامد نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ہم فعل مستقبل کی سلائڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی پیارے طلباء کرام، آپ جو ہے آپ لوگ اپنی اسکرین پہ سلائڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، جس میں فعل مستقبل کی تعریف مثالوں کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس کو بخوبی دیکھیے، ویڈیو کو بار بار پلے کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی ویڈیو میں جو سلائڈز ہیں ان کو ایک ہی سلائڈ کو 3 مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا بیٹا، فعل مستقبل کی تعریف کیا ہے؟ جو کام آئندہ زمانے میں کیے جائیں گے، جو کام آئندہ زمانے میں کیے جائیں گے، یعنی آنے والے وقت میں کیے جائیں گے، یعنی آنے والے وقت میں کیے جائیں گے، وہ فعل مستقبل کہلاتے ہیں، وہ فعل مستقبل کہلاتے ہیں۔ مثلاً نوید کراچی جائے گا، گا مطلب یہ کل جائے گا یا اس کے بعد کبھی بھی اس کے جانے کا ارادہ ہے، تو یہ کام جو ہے وہ آئندہ زمانے میں کرے گا۔ مثلاً نوید کراچی جائے گا۔ نمبر 2 کیا ہے کہ ہم اگلے سال سعودی عرب جا رہے ہیں۔ مثال ہے کسی کی فیملی مستقل وہاں شفٹ ہو رہی ہے یا حج کرنے جا رہے ہیں، ہم اگلے سال سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تفویض کار کی طرف جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا پیارے بچوں، آپ لوگ جو ہے نا اپنی سلائڈ نمبر 6 پہ دیکھ رہے ہیں، تفویض کار یعنی گھر کا کام۔ تو آپ نے فعل اور فعل کی اقسام سے متعلق تمام کام کاپی میں نقل کرنا ہے، مطلب اس کو لکھنا ہے بخوبی۔ اسی طرح بلو کلر پینسل کا استعمال تعریفوں کے ہیڈنگ میں اور پھر پینسل سے اس کو لکھنا ہے۔ اور دوسرا اہم کام یہ ہے کہ فہرست بنا لیجئے، مکمل کر لیجئے، یعنی فعل اور فعل کی اقسام کو کاپی میں بخوبی بہترین عمدگی سے لکھیے، آج کی تاریخ لکھ کر، جماعت کا کام لکھ کر اور فہرست بنا لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔